ادھر آ کر کے شراوستی میں اور مہاراج گنج میں اور بہرائچ میں انہوں نے پھر دوبارہ مدارس کو بند کرنا شروع کر دیا، اور پہلے یہ کہا کہ صاحب نیپال بارڈر کی وجہ سے بند کرا۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی سیما کی پریشانی ہے، بارڈر پر کوئی پریشانی ہے، آپ بلا کر کے لکھت جانکاری دیں گے پہ کہ بھئی یہ مسئلے ہیں، اس وجہ سے اوپر سے آرڈر ہے، ہم مہینے بھر کے لیے 2 مہینے کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ آؤ ایک چلتے ہوئے مدرسے کو یہ کہہ کر بند کر دو کہ آپ 20 کلومیٹر کے اندر آ گئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی لکھت آدیش نہیں دیا، کوئی ایسا نوٹس نہیں دیا کہ آپ بارڈر سے 20 کلومیٹر اندر ہو اس لیے ہم آپ کو بند کر رہے ہیں، چونکہ پھر وہ تمام تعلیمی اداروں پر لاگو ہو جائے گا۔ اسکول بھی بند کرو، کالج بھی بند کرو، یونیورسٹیز بھی بند کرو، پھر آپ کیا کر رہے ہو، آپ حفاظت کیسے کر رہے ہو، آپ کی سرکشا کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے زبانی طور پر کہا کہ صاحب بارڈر سے لگے ہوئے ایریوں میں ہم بند کریں۔ جب یہ مسئلہ آیا تو اتر پردیش جمعیت کا جو پینل تھا، ہم لوگوں نے پھر ایک ریپرزنٹیشن تیار کی، اس میں 21/10/2024 کا بھی لیٹر لگایا اسٹے آرڈر کا، اور 20/12/2024 کا اتر پردیش سرکار کا جو ڈائریکشن تھا وہ بھی لگایا، اور شروعات کی بہرائچ سے۔ بہرائچ میں جمعیت علماء ہند کا لوکل یونٹ کا جو وفد ہے وہ ڈی ایم سے ملا، اور اس نے کہا بھائی یہ قانون ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، یہ آپ کی اسٹیٹ حکومت کہہ رہی، اب آپ بتائیے آپ بند کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بہرائچ میں تو 2 مدرسوں کو بند کیا تھا پہلے، پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی چاہا کہ بھائی وہ آ جائیں تو ہم انہیں کھول دیں گے، اور کسی وجہ سے وہ مدرسے والے وہاں نہیں پہنچے، لیکن بہرائچ میں وہ تسلسل رک گیا۔ اس کے بعد یہی چیز شراوستی میں ہوئی، کہیں کہیں لوکل ادھیکاری کا مائنڈ سیٹ جیسا ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے ڈیل کرتا ہے، تو وہ زیادہ صحیح سے ڈیل نہیں کر رہا تھا، تو بائی پوسٹ وہاں پر بھجوائے گئے۔ وہاں زمینوں کا ایک نیا مسئلہ نکل آیا کہ صاحب ودھایک جی نے کہا تھا 20 سال پہلے اس زمین پہ مدرسہ بنا لو، اب اس کے پیپر نہیں ہے۔ تو بھائی اگر زمین کے پیپر نہیں ہے، سرکار کی جنگل کی زمین ہے، فارسٹ کی زمین ہے، تو اس پر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ زمین پر ہی جب مالکانہ حق نہیں ہے تو پھر مدرسے کی لڑائی کون کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ بات پہلے آ چکی ہے۔ اب صاحب یہ وہ بتا رہا ہوں جو اس وقت کیا ہے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے پینل کی کوششوں کے نتیجے میں بہت سے مدارس کو روک دیا گیا، یعنی سیل نہیں کیا گیا، وہ اپنے اعتبار سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن جن کو پریشان کیا گیا، سیل کیا گیا، بند کر دیا گیا، ان کے لیے صدر محترم صاحب کی ہدایت پر جمعیت علماء اتر پردیش اور اس کا پینل کوشش کر رہا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں پورے طور پر۔ ہم اگلے کچھ دنوں میں الہ آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہیں گے کہ صاحب سپریم کورٹ کی بھی نہیں مان رہے ہیں، اپنی سرکار کی بھی نہیں مان رہے، اب آپ طے کریے کہ راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ ہائی کورٹ دوبارہ ان سبھی نوٹسز پر اسٹے لگا دے گا، اور پھر یہ جو شراوستی اور مہاراج گنج میں جس میں سے 75% مدارس ان لوگوں کے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی مسلک سے جوڑتے ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند پہلے بھی ان کے لیے لڑتی رہی ہے، آج بھی ان کے لیے لڑ رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ان کے لیے لڑتی رہے گی۔ اب 2 باتیں اور عرض کرنی تھی۔ دیکھیے مدارس اور مکاتب میں فرق ہے۔ اتراکھنڈ کے اندر ایک کیس ہوا، میں دہرادون بھی گیا، ہلدوانی بھی گیا۔ مکاتب کی جو حیثیت ہے وہ ایک ٹیوشن سینٹر کی حیثیت، جتنے بھی لوگ مکاتب چلاتے ہیں وہ بس ایک کام کر لیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ جو بچے صبح میں اسکولوں میں جاتے ہیں، جتنے بچے ان کے ہاں پڑھتے ہیں، 60% 70% بچوں کی لسٹ اپنے پاس رکھیں کہ بھائی صبح میں یہ فلاں اسکول میں جاتا ہے، یہ فلاں اسکول میں جاتا ہے، وہ آئے تو کہنا صاحب ہم تو مکتب چلا رہے ہیں، صبح میں یہ بچے اسکول میں جاتے ہیں، شام میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، اس کی لسٹ کی۔ تو اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا اس پر کہ بھائی مکتب کو ہم نہیں روک سکتے، مکتب کے لیے آپ مانیتا کیسے لاؤ گے؟ تو ٹیوشن سینٹر ہے، اگر آپ ان کو روکو گے تو جاؤ جتنی ٹیوشن سب کو روکو گے۔
جتنے ٹیوشن سینٹر شہر میں چل رہے ہیں سب کو بند کر دو. صرف مدرسوں کو، صرف مکتب کو بند نہیں کر سکتے. اس لیے بہت سے ہمارے ہاں مدارس ایسے ہیں جو دراصل مکتب کی شکل میں ہے لیکن نام ان کو مدرسے کا دے دیا جاتا ہے. تو یہ بھی جو نوٹس کا جزوی کھیل چل رہا ہے یہ مکتب پر لاگو نہیں ہوتا ہے. اور مکتب پر لاگو نہ ہونے کا سب سے بنیادی شکل یہ ہے کہ آپ اس کی وہ لسٹ رکھ لیں. میں نہیں کہہ رہا 100% بچوں کی، 50-60% بچوں کی رکھ لیں، 100 ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور جب وہ آئیں دکھا دیں کہ صاحب یہ تو ہم ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف کہا جا رہے ہیں، یہ تو صبح میں اسکول میں جا رہے ہیں اور شام میں ہمارے پاس آئے. اور جہاں جہاں مدرسے کے ذمہ داروں نے مضبوط بات کی ہے، میں نے خود کئی بیسک شکشا ادھیکاریوں سے بات کی. آپ جب قانون کی شق پر بات کرو گے تو یا تو وہ آپ کا فون بہانے سے رکھ دے گا یا وہ اتنا کہہ دے گا صاحب اوپر سے آدیش تھا میں اوپر بات کر کے بتا دوں. اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر پائے گا. تو ہمارے جو لوگ ہیں یہ کمزوری محسوس کی گئی کہ وہ بات نہیں کر پاتے. اس لیے یہ درخواست تھی کہ ہر آدمی ہر ضلع میں کم سے کم 3 وکیلوں کا ایک پینل ہونا چاہیے جو ہمارے وفد کو لیڈ کرے. مدارس کے لوگ پیچھے رہے، وہ اپنی فل ڈریس کوڈ میں اس دن ان سے ان کو پابند بنایا جائے کہ آپ کو اپنی ڈریس کوڈ میں آنا ہے، ویسے نہیں آنا ہے. آپ ڈریس کوڈ میں آئیے. اور یہ قانون کی شق ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، آپ اس کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں. آپ چلیے پیچھے آپ کے پیچھے مدرسے کے ذمہ داران بھی وہاں جائیں. جب وہ قانون کی لائنوں پر کھل کر کے بات کریں گے تو آپ یقین مان کے چلیے کہ اتنے واضح ڈائریکشن ہے کہ کوئی بھی سمجھدار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا بیسک شکشا ادھیکاری ان کو اگنور نہیں کر سکتا، چونکہ سیدھا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا، مان ہانی کا کیس لگے گا سیدھا. کہ جب سپریم کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے اور یو پی گورنمنٹ نے آدیش دے دیا ہے تو آپ دونوں سے بڑے ہو گئے کہ آپ نے جا کر کے بند کرا دی. اچھا کہیں نہیں مانتے، بالکل نہیں سنتے، کوئی شکل ہوتی ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے، فون بھی نہیں اٹھاتے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان سے قانونی طریقے سے مقابلہ کیا جائے. جو عدالتوں کے دروازے ہیں وہاں تک پہنچا جائے، جو قانونی پرکریا ہے اس کو فالو کر کے انصاف تک پہنچا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ اگر ہم وکیلوں کا پینل ہر جگہ 3 وکیلوں کا بنا لیں گے، سمجھدار پڑھے لکھے ہر ضلع میں مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. جیسے سیدھا پور کا مسئلہ ہوا تو مولانا وکیل صاحب نے بات کی. اور ایک جھوٹ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ صاحب وہ جو 20-12-24 والا یو پی گورنمنٹ کا آدیش تھا وہ پلٹ گیا ہے، سرکار نے دوسرا آدیش جاری کر دیا ہے جانچ کا. تو میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ بھائی وہ ہمیں بھی لیٹر دے دو، ہم بھی پڑھ لیں گے اسے. تو وہ 10 دن ہو گئے اب تک وہ لیٹر نہیں ملا. اگر کوئی اس طرح کا لیٹر ہوتا کہ سرکار نے اپنے پچھلے حکم کو ختم کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ لیٹر ہوگا، کسی کے پاس تو ہوگا. آپ کو کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اور غلط طریقے سے بھٹکانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ صاحب وہ تو کینسل ہو گیا، دوسرا لیٹر آ گیا تھا، وہ لیٹر ہم آپ کو دے دیں گے، فی الحال بند کر. اور جو خوف کا سوال ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہا صاحب ہم 1 مہینے کے لیے مدرسہ ہی بند کر دیں گے. مدرسہ کیوں بند کر دیں گے بھائی؟ جب آپ کو آئین نے یہ اختیار دیا، ہم مقابلہ کریں گے جتنا کر سکتے ہیں، آپ اور ہم ان سے لڑ تو سکتے ہیں. جب ساری شکلیں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ آپ کو بند کرنا ہے یا بند نہیں کرنا. تو جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں آگے کا لاہ عمل تیار کر رہی ہے، اور ہمیں امید اور یقین ہے کہ ہم اس سلسلے میں کورٹ میں جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا. چونکہ آرٹیکل 15 بھی یہ کہتا ہے 15 کہ صاحب آپ مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں تفریق نہیں کر سکتے. آپ ہمارے تعلیمی اداروں کو دو. اور کہا جاتا ہے ابھی بھی یہ باہر لوگ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب مدرسے ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، عصری تعلیم نہیں دیتے. تو آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی IIT کس نے بنائی تھی، جس کو انڈیا کا جو ریسرچ نمبر ہے وہ 300 کے قریب پہنچتا ہے، آخری پائیدان پر جا کر. اور وہ سب IIT کی وجہ سے باقی ہے جو 2-4% بھی باقی. IIT تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنائی تھی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن مولانا آزاد نے بنائی تھی. اس لیے یہ نیریٹو پیدا کرنا کہ مدارس عصری علوم کے خلاف ہیں، اس نیریٹو کے خلاف بھی جماعت کے
ہر ضلع کے لوگوں کو کام کرنا ہے. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب یہ کہا جاتا ہے صاحب منظوری کیوں نہیں لیتے؟ ایک بہت آسان، ہمارے ہی لوگ کر لیتے. ہلدوانی میں صرف میں اس لیے گیا کہ جو کمیٹیاں تھیں وہ مدرسے کے لوگوں کو کہہ رہی کہ بھائی تم نے منظوری کیوں نہیں، اور پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے بھائی منظوری کیوں نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پروٹیکشن مل گیا آرٹیکل 30 کا، منظوری کی ضرورت نہیں. دوسرا، اتر پردیش مدرسہ بورڈ ایکٹ 2004 کا جو ہے، یا اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ ایکٹ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ منظوری کے بغیر کوئی تعلیمی ادارہ ریاست میں نہیں چل سکتا؟ آپ بتا دو کہاں لکھا ہے. بھائی آپ کا بورڈ ہے، آپ کا ایکٹ ہے، آپ ہی بتا دو کہاں لکھا ہے. جب آئین نے لازم نہیں کیا ہے، بورڈ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے، تو آپ منظوری لے کر کے اب یہ کیا کریں گے؟ آپ کو منظوری دے دیں گے، اگلی کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب یہ چیزیں مدارس میں پڑھانی. اب آپ کہو کہ بھائی یہ تو ہماری روح کے خلاف ہے، ہم اس کو کیسے لے لیں؟ ابھی نہیں، جس دن آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم منظوری لے لیں گے، کیبنٹ میٹنگ آ جائے گی کہ صاحب اب آپ نے منظوری لے لی، اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، نہیں کرو گے منظوری کینسل کر دیں گے، بند کر دیں گے. آسام کے اندر یہی ہوا، مدھیہ پردیش کے اندر یہی ہوا. جو آپ کی روح ہے وہ ختم ہو جائے گی. کہ صاحب آپ گیتا پڑھائیے، رامائن پڑھائیے، ہم سرکاری پیسوں پر صرف قرآن و حدیث کو پڑھائیں، تو آپ اس کا کیا جواب بتائیے؟ آسام میں اس نے کہا بھائی ہم سرکار پیسہ دے رہی ہے نا، ایڈٹ مدرسوں کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ سرکار پیسہ دے رہی ہے، سرکار انفراسٹرکچر دے رہی ہے، کتابیں دے رہی ہے، بیگ دے رہی ہے، اتنی بھاری بھاری تنخواہیں دے رہی ہے. وہ کہے گی بھائی ہم کیوں پڑھائیں قرآن و حدیث، اور ہم گیتا رامائن کیوں نہیں پڑھوائیں گے؟ تو آپ بتائیے آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ مقصد ہے. ابھی وہ شکے نہیں ہے، جس دن آپ نے کہہ دیا کیبنٹ کی میٹنگ آ کر کے قانون کی حیثیت نافذ کر دے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے. اس لیے منظوری کے سوال پر یہ بات قانونی طور پر واضح ہے کہ آپ ہم کو لازم نہیں کر سکتے، مجبور ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ کو منظوری لیں. اور آخری جو میری درخواست ہے، یہ بات اگلے پروگرام کے لیے بھی ضروری ہے جو 1 تاریخ کو ہونے والا ہے، کہ جتنے بھی ضلعوں میں مدرسوں کو بند کیا گیا ہے، شرابستی کی تو ہم نے لسٹ لگ بھگ منگوا لی، اور ضلعوں میں ان کی ہمیں ایک فہرست مل جائے تو ہمیں ذرا قانونی لڑائی میں بڑی آسانی ہو جائے. وہ مدرسے جن کی زمین اپنی ہو، وہ مدرسے جن کی زمین سرکاری نہ ہو اور سوسائٹی یا ٹرسٹ کے نام، ان کی ذرا ہمیں جانکاری مل جائے تو ہمیں آسانی ہوگی. ہم چونکہ اب تیاری کر رہے ہیں الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ نقشہ دکھائیے، تو دیکھیے نقشے کا جو سوال ہے یہ آرکیٹیکٹ صحیح جانتا ہے، کیونکہ اس کی ایک اپنی بھگولک استھتی ہے. اگر آپ کی زمین مثال کے طور پر وکاس پرادھیکرن کے دائرے میں نہیں آتی ہے، تو اس کے نقشے کی منظوری کا یا سیٹلمنٹ کا ایک الگ پرکریا ہے. پنچایت میں آپ کو جانا پڑے گا، پنچایت کے کیا نارمس سے ان کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کی زمین وکاس پرادھیکرن میں آتی ہے تو صاحب نہ تو وہ ایک دم سے سیل کر سکتا ہے، نہ ڈیمولش کر سکتا ہے. اس میں بھی اس کے قانون بنے ہوئے ہیں، ان قانون کے مطابق آپ کو نوٹس دے کر کے آپ سے بات کر سکتا ہے. اور سرکار ہر صوبے میں اسکیم چلاتی ہے سیٹلمنٹ کی ہر سال، کہ بھائی جتنے بھی غیر نقشے والی عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے پیپر پیش کریں. اتر پردیش سرکار بھی چلاتی ہے، اتراکھنڈ سرکار بھی چلاتی ہے کہ بھائی ہم، اور اس اسکیم میں بہت کم پیسوں میں سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، بہت کم پیسوں میں، کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اتنا پیسہ دے دو، ہم آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے کہ آپ کا نقشہ پاس ہے. یا یہ کہ تھوڑا سا حصہ توڑ دو یا آپ نے زیادہ ادھر بنا دیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی اگر آپ نقشے کی بنیاد پر کارروائی کر رہے ہو تو صرف مدرسوں پر کیوں کر رہے ہو؟ کرو، پھر اسکولوں پر بھی کرو، جتنے گھروں پر کرو. آپ ہم پر کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو آپ باعث آپ لوگوں کو نافذ کرنے میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کر رہے ہو. یہ تو آرٹیکل 15 کا وائلیشن ہے، آپ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو سیٹلمنٹ کی بات ہے نا،
یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کھڑے ہو، کیونکہ آپ کی بھگولک استھتی وہاں بدل جائے گی۔ میں نے اپنے سینئر سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ آرکیٹیکٹ کا سوال ہے، یا آپ اپنے لوکل لیول پر جو جانکار ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی ہم یہ پنچایت کا نقشہ ہے کیسے اس کو کرا سکتے ہیں، اور ہمیں لسٹ مل جائے گی تو آگے ہم کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔